آج تو میری حاضری تھی یہاں ATC پنڈی میں، اور ابھی آرگومنٹس نہیں ہوئے، اس پہ بیل کنفرم نہیں ہوئی ہے، اور ایک میرا ATC کا تھا لاہور میں، تو ایک ہی دن میں لاہور اور اسلام آباد میں تھا، اور ہمارے لائرس کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کہاں پہ حاضری لگا دیا، کہ اتنے زیادہ کیسز کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ سارا دن عدالتوں کے چکر لگائیں۔ جو اس سے زیادہ یہ تو اتنا اہم نہیں ہے، صرف ہمارا ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کے اوپر۔ ہم تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جیلوں میں اگر انہوں نے ہمیں بھیجنا ہوگا تو یہ بھیج دیں گے، جب ان کو ضرورت پڑے گی کیسز بنائے اس لیے گئے ہیں تاکہ جب ان کا دل کرے کہ کسی نہ کسی کو جیل میں ڈال دو، تو اس سے ہمیں نہیں فرق پڑتا۔ لیکن عمران خان کا جہاں تک کیس کا تعلق ہے کہ جج اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ سننے کو ہی تیار نہیں ہے عمران خان کا کیس، کیونکہ ہمارے لائر سلمان سکر نے کہا ہے کہ یہ 3 منٹ کا کیس ہے، اگر یہ کیس لگ گیا تو یہ 3 منٹ میں عمران خان کو اور بشرا بی بی کو اس کے اندر سے بیل مل جائے گی، بلکہ یہ تو کیس اتنا خراب ہے کہ اگر یہ باہر آ گیا اور اس کی آرگومنٹ شروع ہو گئی تو پوری جو جج وہ جو ناصر جاوید تھا، یہ تو اس کو تو میرے خیال میں اس کے خلاف تو کرمنل ایکشن ہونا چاہیے، جس قسم کی سزا ناحق قید میں عمران خان کو رکھا گیا ہے۔ تو میری تو اپیل اس وقت لائر کمیونٹی کے ساتھ ہے، کیونکہ جو ہم آج کل چیزیں دیکھ رہے ہیں، جو ایک یہ جو کیا نام ہے واجد گیلانی، یہ آپ کے سامنے ایک بالکل سامنے ایک ظاہراً چیز ہے کہ ووٹ آپ کچھ کہہ کے لیتے ہیں اور پھر آپ جا کر 26ویں ترمیم کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ساری لائر کمیونٹی پورے پاکستان سے میں اپیل کر رہی ہوں کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 26ویں ترمیم لائی گئی ہے رول آف لا کو دفن کرنے کے لیے۔ 2007 میں آپ لوگوں نے موومنٹ چلائی تھی عدلیہ کی بحالی کے لیے، جب آپ نے تب موومنٹ چلائی تھی آپ کی عزت آسمان پہ تھی، ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی تھی، ہم آپ کے پیچھے نکلے تھے، ہم نے آپ کے ساتھ مل کر ٹیئر گیس کھائی، ہم جیل کاٹی ہے، عمران خان نے جیل کاٹی تھی، لوگوں نے پوری کمیونٹی لاہور کے اندر جب وہ جو لائرز موومنٹ میں اعتزاز احسن وغیرہ لیڈ کر رہے تھے اور نواز شریف ان کے ساتھ تھے، تو کم سے کم 15-20 کلومیٹر کی لوگ تھے پیچھے، اتنی سپورٹ کے ساتھ، کیونکہ آپ نے لیڈرشپ دی تھی۔ آپ کو ہم آگے اپنے لیڈر مانتے ہیں کہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوں گے۔ آج میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جب پورا قانونی دفن ہو رہا ہے اور ہم یہ سننے کو آتا ہے کہ بھون اور طارق ہر چیمبر میں، ہر ایسوسیشن میں، یہ کیا ہوتی ہے آپ کی ایسوسیشن اور کاؤنسلز میں پیسے اور بیگز پیسوں کے بانٹتے پھر رہے ہیں، کیا آج رول آف لا کی قیمت لگ گئی ہے؟ کیا آپ ہمیں بتائیں کیا قیمت ہے اس کی؟ اگر قیمت ہی لگانی ہے رول آف لا کی تو ہمیں بتائیں، ہم اس کے لیے چندہ جمع کر لیں گے، ہم اس کے لیے آپ کے اس سے دگنا چندہ جمع کر لیں گے، لیکن اللہ کے واسطے ہمارے جو قانون ہے، ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل، اس کا سودا نہ کریں۔ اگر سودا کرنا ہے تو آپ پبلکلی ریٹ لگا دیں، کیونکہ اس وقت تو کوئی چیز چھپ کے ہو ہی نہیں رہی۔ یہ جو واجد گیلانی ہے، اس سے جس طرح جا کے سپورٹ دے رہا ہے، اور چیف جسٹس سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ایک دن کہا کہ آپ اتنے مصروف ہیں 15 دن عمران خان کا کیس نہیں سن سکتے، اتنی مصروفیت ہے، اگلے دن آپ بار کے اندر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ پورا یہ جو واجد گیلانی ہے یہ ساتھ بیٹھ کر ان کو کہہ رہے کہ چیف جسٹس صاحب آپ فکر نہ کریں، آپ پکے ہو جائیں گے یہاں پہ۔ مطلب یہ سارا نوکریوں کا معاملہ ہے، ہم آپ کو ڈبل پروموشن دے دیتے ہیں سب کو۔ آپ اگر ہمیں انصاف سارے پاکستانیوں کو دے دیں، پاکستانی قوم آپ کو سر پہ تمغے دے گی، سر پہ بٹھا لے گی، صرف انصاف مانگ رہے ہیں۔ ہم لوئر کمیونٹی کو پھر سے اپیل کرتے ہیں پورے پاکستان میں، دیکھیں یہ وقت آ گیا ہے، 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں آ رہی ہے، تاکہ اگر کوئی کسر رہ گئی ہے رول آف لا کو اور آئین کو دفن کرنے کی، یہ بڑا اہم اور بڑا ضروری معاملہ پاکستان کے لیے۔ آپ پاکستانی لوگوں کا سوچیں، یہ جو تھوڑا سا یہ جو بھون اور تاڑر کے بیگ جو میں سارا دن لائر سے سنتی ہوں کہ بھون اور تاڑر کے بیگز ہوتے ہیں پیسوں کے، کیش کے، یہ چھوڑ دیں چیزیں۔ پاکستان کو اپنی عمران خان جیسے کہتے ہیں اخلاقیات کے اوپر بات آ رہی ہے، اخلاقیات نہیں دفن کرنی ہم نے ساتھ، ہم نے کھڑے ہونا ہے اس چیز کے لیے۔ تو اب اس آدمی کے یہ جو واجد گیلانی ہے، یہ پریزیڈنٹ اسلام آباد بار کا جو پریزیڈنٹ ہے،
اب لائر سے جو بات ہو رہی تھی یہ اس کے خلاف نو کانفیڈنس کرنے لگے ہیں. یہاں کوئی چیز دیکھیں جن کا ووٹ چوری ہوتا ہے ان کو پہلے کھڑے ہونا ہے. ووٹ ان کا چوری کیا, اس نے عہد کچھ کیا اور جا کے اس کے خلاف کھڑا ہو گیا. تو آپ نے اپنی لائرز نے اس وقت متحد ہو کر پاکستان کے رول آف لا کے لیے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ پلیز کھڑے ہو جائیں. تو انشاءاللہ ہم ینگر جنریشن سے امید رکھتے ہیں, کیونکہ آج جو ینگ لائرز ہیں, میں یہ آپ کو بتا دوں, جب ان کو آپ یہ کہیں گے کہ ہم بے بس ہیں تو آپ کو فیس کون دے گا, کون آپ کو ہائر کرے گا؟ جب آپ کہیں گے کہ یہاں تو کوئی رول آف لا ہی نہیں ہے, اور پھر آپ کو کون پیسے بھرے گا آپ کے لیے؟ تو آپ کی اپنا مستقبل کا بھی سوال ہے. تو میں آپ سے یہی اپیل ہی کر سکتے ہیں, اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جب آپ نکلیں گے رول آف لا کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. میڈم آپ نے سابقہ لانگ مارچ کی بات کی ہے, تو وہ تو تمام جماعتیں نکلی تھیں, تو ابھی تو صرف پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے عدلیہ کی آزادی کا. نہیں, بالکل نہیں. یہاں پہ آپ نے شاید دیکھا نہیں ہے, پورا الائنس ہے. اصل میں پاکستان جو تحریک انصاف ہے اس کا 80-90% تو لوگ انہیں کے پیچھے کھڑے ہیں, اور باقی جو نیشنل پارٹیز ہیں 8-9 جماعتوں نے, شاید آپ نے دیکھا نہ ہو, انہوں نے پورا اگریمنٹ سائن کیا اس چیز کے اوپر کہ جو رول آف لا کے لیے وہ کھڑے ہیں اور 26ویں ترمیم کے خلاف کھڑے ہیں, اور پورا الائنس بنا ہوا ہے ساری نیشنل پارٹیز کا. علیمہ خان صاحبہ یہ بتائیے گا, خان صاحب نے پی ٹی آئی کی جب بنیاد رکھی تھی آج سے 28 سال پہلے, تو انہوں نے ایک پرامن جماعت کے طور پہ اس کی بنیاد رکھی تھی. ہم لوگوں نے اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ آپ بھی موجود تھی, علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ اب ہم اپنی سیفٹی کو دیکھتے ہوئے ہم بھی لے کے آئیں گے, ہتھیار لے کے آئیں گے, اور ہم اگر یہ گولی ماریں گے تو ہم بھی ماریں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے جو عمران خان کا 28 سال کا جو محنت تھی اس کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے, یا بین کی طرف بھی جا سکتی ہے پارٹی؟ جب لوگ اتنے مرے تھے وہاں پہ, جب سنائپر رائفل سے مرے تھے, اس کا کوئی نتیجہ نکلے؟ آپ کو کسی کو انصاف ملے؟ الٹا انہی کو جیلوں میں ڈال دیے جن کے اوپر گولیاں چلی تھیں. رول آف لا تو پاکستان میں ختم ہو چکا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے رول آف لا کہ جنہوں نے گولیاں کھائی ہیں وہی تاریخیں بھگت رہے ہیں. تو اس وقت جو علی امین نے بات کی تھی, ایک میں نے اسی وقت کلیریفائی کر دیا تھا کہ عمران خان نے کہہ کے خاص کہا تھا میں اپنے لوگوں کو اسلام آباد اس لیے نہیں بلاؤں گا کیونکہ یہاں پہ گولیاں ماری جاتی ہیں, سنائپر رائفل سے ان کو مارا جاتا ہے, اس سے میں اپنے لوگوں کو اور جوانوں کو نہیں مرواؤں گا. یہ تو عمران خان نے کلیئر کر دیا ہے. تو اس لیے علی امین کو بندوقوں لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, کیونکہ اسلام آباد تو آ ہی نہیں رہے ہیں. بجٹ کے حوالے سے کیا کہیں اسلام گے؟ آباد نہیں آ رہے میڈم, تو پھر پورے پاکستان کو بند کرنے جا رہے ہیں, اور اگر پورے پاکستان کو بند کریں گے تو پنجاب میں تو بہت زیادہ سختی کی جائے گی. تو لگتا ہے ایسے جیسے صرف کے پی کے بند ہوگا. مجھے تو نہیں پتا کہ آگے کیا, آپ کو پتا ہے؟ مجھے تو نہیں بات پتا تو یہی ہو رہی, کیونکہ اگر اسلام آباد میں آئیں گے تو پھر یہی ہے کہ جو جہاں پہ آئے وہیں پہ بیٹھ. ماشاء اللہ آپ لگتا ہے سارے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اسٹریٹجی بنانے میں. سارے آپ سارے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اسٹریٹجی بنانے میں, تو ماشاء یہ اچھی چیز ہے. سارے جوان لوگ خود ہی اسٹریٹجی بنائیں گے کہ کیسے احتجاج کریں. شہروں کا احتجاج عمران خان صاحب نے کال دیا نا کہ شہر شہر احتجاج. نہیں, انہوں نے شہر نہیں کہا, اس نے کہا پورے پاکستان میں. شاید آپ نے سنا نہیں, تحریک کا آغاز ہو رہا ہے, تحریک کا آغاز انہوں نے کہا ہے. آپ نے سمجھا, تحریک کا آغاز. تھینک یو جی بہت شکریہ. اگر ساتھ کھڑے تھے تو آپ کیا اگری کر رہے ہیں, نہیں کر رہے؟ میں نے کہا انہوں نے یہ کہا تھا نہتے لوگوں کو, پیسفل پروٹیسٹرز کو, وہاں پہ بچے بھی موجود تھے جن کے اوپر گولیاں چلائی گئی. میری اپنی بہن کی جو نواسی ہے وہ 14-15 سال کی ہمارے ساتھ تھی. کیا ہم تشدد کرنے گئے تھے؟ اب کچھ بلڈنگوں کے اوپر سے آپ گولیاں چلا گئے, تو اگر ہمارا بچوں کا کون دفاع کرے گا جب پرامن طریقے سے نکل کے اور آئینی طریقے سے نکلنا ہے؟ ہمارا کون دفاع کرے گا؟ تو اگر علی امین نے ایسی بات کیا, آپ سمجھائیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے لیگلی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے علی امین صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے, اس کی غلط تشریح کی جا رہی ہے. علی امین صاحب نے کیا کہا؟ علی امین صاحب نے کہا کہ ویپنز لائیں گے. اب ویپنز جو ان کا کہنے کے مراد دو مرادیں تھی. ایک تو دیکھیے آپ لائسنسڈ ویپن لے کے ایز پر پاکستانی لاز کہیں بھی جا سکتے ہیں. اگر میرے پاس میرے ویپن کا لائسنس ہے, میں اسلام آباد جا سکتا ہوں, میں پشاور جا سکتا ہوں, لاہور جا سکتا ہوں. سیکنڈلی کے پی کے میں پختون ہے ہمارے, ان کا کسٹم ہے, وہ لائسنسڈ ویپن لے کے کہیں بھی جاتے ہیں.
اور تیسری جو بات اس میں بڑی جو انہوں نے گلا کیا، شکوہ کیا کہ دیکھیے 26 نومبر کو جو فائرنگ ہوئی جس میں لوگ شہید ہوئے، ہمارا آئین پاکستان کیا کہتا ہے؟ ہمارا آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ ہر شخص کا قانونی حق ہے کہ اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے. وہ تو قانون کے مطابق سلوک کی بات کر رہے ہیں. وہ تو یہ پوچھ رہے ہیں جن لوگوں کو گولیاں لگی ان کیسز میں کیا ہوا، کیا آپ کو کیس درج ہوا، کیا کسی پہ ذمہ داری ڈالی گئی. وہ تو یہ بات کر رہے ہیں. اچھا سر یہ بتائیں شدت پسند عناصر بھی شامل ہو سکتے ہیں اسلحہ سمیت دیکھیے اس بیانیے میں؟ بالکل. دیکھیے میں جو سمجھا ہوں، جو اسٹیٹمنٹ اگر مجھے سمجھ آئی ہے، علی مین صاحب تو یہ بات کر رہے تھے کہ لائسنس ویپن کے ساتھ آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں. وہ تو لائسنس ویپن کی بات کر رہے تھے. اور میں نے جو علی مین صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنی اور جو خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنی، خان صاحب کی جماعت کا کیا نام ہے؟ پاکستان تحریک انصاف، جو انصاف کی بات کرتی ہے. جب آپ انصاف کی بات کرتے ہیں، آپ رول آف لا کی بات کرتے ہیں، آپ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرتے ہیں. ایک جماعت کسی بنیادی قانون پہ وہ کیسے ایسی بات کر سکتی ہے؟ یہ اس میں ایک اور بات جی میں آپ سے بات پوچھنا چاہتی ہوں، وہ کیا لافل تھا جب لوگوں کے اوپر سنائپر رائفل سے گولی چلائی گئی تھی؟ جب وہ لافل نہیں تھا تو آج اگر علی مین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر آپ نے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں گے، کربلا بنائیں گے، تو ہم وہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کی طرح جنہوں نے کس طرح ان سب کو انہوں نے مار دیا تھا گھیر کے. ہاں، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم سارے اپنے لوگوں کو جو ہماری ذمہ داری ہے ان کو لے کر آتے ہیں، ان کا تحفظ دینا علی امین گنڈا پور کا کام نہیں ہے؟ وہ کیسے تحفظ دے گا؟ تحفظ اپنے ڈیفینس میں، اپنے سیلف ڈیفینس کے اندر تو کیوں نہیں وہ کریں گے؟ کیونکہ جو گولیاں چلانے والے وہ کیا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے لیگل کام کیا تھا؟ انہوں نے دہشت گردی کی تھی لوگوں کے اوپر، اپنے نہتے لوگوں کو مارنا دہشت گردی تھی. سنائپر رائفل سے گولیاں چلانا دہشت گردی ہے. جب دہشت گردی کریں گے اور اگر دہشت گردی ہوگی تو اپنے لوگوں کا دفاع کرنا ہم سب پہ ذمہ داری ہے. ہم سب پہ ذمہ داری ہے. جو 26 کو ہوا اس کو ہر کسی نے کنڈیم کیا، صرف اسی وجہ سے. نہ کنڈیم نہیں کیا. آپ سزا ملی ہے کسی کو سزا ملی ہے؟ ہمیں اگلی دفعہ کون تحفظ دے گا؟ کیا پھر ہمارے پر ہمارے بچوں کے اوپر گولیاں چلیں گی؟ ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم احتجاج کریں. علی مین نے یہ نہیں کہا میں آ کے ماروں گا، اس نے کہا میں دفاع کروں گا اپنے لوگوں کا. اور آپ لوگ اس کو غلط رنگ نہ دیں. کل آپ اور ہم سارے ان گولیوں کی آڑ میں آئیں گے. آپ کو اس کے خلاف بولنا چاہیے جنہوں نے غلط یہ دہشت گردی کی تھی نہتے لوگوں پہ. جو اسٹیٹ ہے نا پاکستان کی تمام ہے، یہ بھی کبھی نہ بھولنا. اسٹیٹ کے خلاف یہ نہیں دہشت گردی ہوتی ہے. جب عوام کو مارو گے وہ دہشت گردی ہے. یہ یاد رکھیں.